ذہین بیوی اور بادشاہ کی دور اندیشی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی۔ وہ نزدیک ایک گھر تھا تو اس نے دیکھ اس کی چھت پہ اس میں نظر پڑ گئی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام شہروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا، یعنی وہ بے قرار ہو گیا کہ اتنی خوبصورت عورت ہے، اس کے ہمسائے میں رہتی ہے۔ اس نے شہروز کو بلایا۔ شہروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، شہروز ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کے آنا، یعنی کہ جلدی نہ آ جانا، اس سے جواب بھی لے کے آنا۔ شہروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم رہا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے، یعنی اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ یہ چال چلی ہے، اس کو شہر سے باہر بھجوا رہے ہیں۔ ادھر شہروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے شہروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے شہروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ شہروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے جہاں غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ شہروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ لیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ شہروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو کھانا نہیں شروع کر دیتا۔ اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنا جوتا وہیں پر بھول گیا۔ ادھر شہروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ شہروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتے پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یعنی اس کا بادشاہ کا جوتا نظر آ گیا جو کہ پلنگ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ شہروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ شہروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 200 دینار دیے۔ شہروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدی۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ آج میکے کا کیسے یاد آ گئی؟ شہروز نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی بولی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر روانہ ہوئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن شہروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ اس نے بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔
پھر کچھ دن بعد اس کے سسرال والے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ شہروز، ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں، یعنی آپ نے 1 مہینے سے نہ اس کا خرید پوچھی یا نہ اس کو لے کے آئے، تو ہمیں غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو قاضی کے سامنے پیش کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا۔ تو اس کے سسرال والے وہ لوگ جو ہے اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے، تو قاضی نے شہروز کو بھی بلا لیا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ ہی اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے شہروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ شہروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ ویسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو لڑکی کے بھائیوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں شہروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ شہروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا، یعنی اکرام احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، شہروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں، شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا ضرور ہے اور مایوس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح شہروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا کہ ماجرا کیا تھا۔ اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا چاہیے، اور اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر کیے بغیر بھی گھر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔